السلام علیکم ویورز، ناول 7 ایپیسوڈ نمبر 13۔ اس کے ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد اب وہ اسے گھوٹ کر دیکھ رہا تھا جو بنا اسے ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے بولنا شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ کیا سمجھ کے رکھا ہے آپ نے کہ آپ ٹیچر ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ بہت ہی ڈیسنٹ قسم کے انسان لگتے تھے مجھے آپ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس طرح کے گھٹیا گرے ہوئے انسان ہوں گے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری دوست کو اس طرح سے ٹچ کرنے کی؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے اسے؟ معصوم ہے، کچھ بولے گی نہیں، جو چاہے کر لیں گے آپ۔ سوچیے گا بھی مت، اگر میں چاہوں تو 1 منٹ میں سارے ٹیچرز کو یہاں اکٹھا کر کے آپ کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں بتا سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہ سب کچھ ٹیچرز کو نہیں بتاؤں گی بلکہ زاوق شاہ کو بتاؤں گی۔ شاید کسی آرمی آفیسر سے آپ کا پالا نہیں پڑا ہوگا، لیکن اب پڑے گا۔ کہاں ہے زاوق بھائی؟ بتاؤ مجھے، پہلے ان صاحب کی مرمت کرواتے ہیں۔ وہ غصے سے بولی جا رہی تھی جب شام نے پیچھے سے آ کر اسے چپ کروانے کے لیے ہاتھ باندھا۔ بس کر جاؤ بیوقوف لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے ہم لوگ اتنے برے ہیں جو کسی کو بھی اس طرح سے ٹچ کر لیں گے؟ جس کا ڈراؤ تم اسے دے رہی ہو وہ خود زاوق شاہ ہے۔ میرا مطلب ہے یہی تمہاری سہیلی کا شوہر ہے۔ بنا جانے بنا سمجھے تم نے رکھ کر لگا دیا اس کے منہ پر۔ شام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو زارا نے ایک نظر اٹھا کر زاوق کے چہرے پر دیکھا، جہاں اسے غصے میں دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے نظریں جھکا گئی۔ یا اللہ، یہ زاوق بھائی ہیں؟ میرا مطلب ہے حیدر سر۔ ہاں سر، حیدر ہی میرے شوہر زاوق حیدر شاہ ہیں، اور یہی بات میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب تم شروع ہوتی ہو آگے پیچھے دیکھتی کہاں ہو؟ احساس نے منہ بنا کر کہا۔ اس وقت وہ دونوں زاوق کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ زاوق اپنے کمرے میں تھا اور شام بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ جب احساس نے اسے پوری بات بتائی تو زارا پریشان ہو گئی۔ یعنی کہ وہ لوگ ہمارے کالج میں کسی مشن کو پورا کرنے کے آئے ہیں؟ واہ، مطلب شام سیکرٹ ایجنٹ ہیں، کوئی ٹیچر نہیں؟ زارا ایکسائٹیڈ ہو کر بولی تو احساس نے ہاں میں سر ہلایا۔ واہ یار، ہمارے کالج میں سیکرٹ ایجنٹ گھوم رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں، کتنے نکمے ہیں ہم لوگ۔ خیر کوئی بات نہیں، میں زاوق بھائی سے معافی مانگ لوں گی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ان پر ہاتھ اٹھایا۔ مجھے لگا وہ تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں ہراس کر رہے ہیں، اس لیے میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ وہ شرمندہ سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی جب زاوق کمرے سے باہر آیا۔ تم نے غلط نہیں کیا زارا، ہر لڑکی میں اپنا یا اپنی دوست کا بچاؤ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اپنی سہیلی کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آج تم نے جو کیا وہ قابل تعریف ہے، لیکن سر پھر بھی مجھے آپ پر اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ پتہ ہے کیا، میں آگے پیچھے دیکھتی ہی نہیں ہوں، جو دماغ میں آتا ہے وہی کرتی ہوں۔ اب آپ کو احساس کے ساتھ اتنا قریب دیکھ کر میں نے بنا سوچے سمجھے آپ پر ہاتھ اٹھایا۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکا کر بولی تو زاوق مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، لیکن تھپڑ کافی زور کا تھا، اس نے اپنا گال مسلتے ہوئے کہا تو زارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب ہمت دکھاؤ تو زور کی دکھانی چاہیے نا، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے گھر جانے کے وقت ہوتے ہوئے زاوق خود اسے گھر ڈراپ کر کے آیا تھا۔ لیکن گھر آتے اسے ایک اور بات پتہ چل گئی، اس کا رشتہ آیا تھا اور اس کے پیپرز کے فوراً بعد ہی اس کی شادی کر دی جائے گی۔ زارا پریشان نہیں تھی، یہ فیصلہ اس نے ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کو دیا ہوا تھا، وہ جب چاہے جیسے چاہے اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، وہ ہمیشہ اپنی فیملی کے قریب رہنا چاہتی تھی، اتنا قریب کہ وہ جب چاہے اپنے والدین سے آ کر مل سکے۔ اب پتہ نہیں اس کی یہ خواہش پوری ہونی تھی یا نہیں۔ سر جی، میں نے بہت کوشش کی کہ دونوں کی طلاق ہو جائے، لیکن وہ زاوق اور میری بیوی نے مل کر سب کچھ خراب کر دیا۔ میری بیٹی تو طلاق نامے پر سائن کرنے والی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ کوئی بات نہیں رحمان انکل، اس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بھی آپ کو ایک شاندار زندگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ کو گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، سب کچھ ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو رحمان صاحب اسے دیکھنے لگے۔ کہیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے زاوق حیدر کی بیوی چاہیے۔ فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، صرف اپنی رقم واپس نکلوانے کے لیے اس کا تھوڑا سا استعمال کروں گا۔ دیکھیے میرا سارا بزنس داؤ پر لگا ہوا ہے، زاوق نے دھوکے سے مجھ سے میرا سارا پیسہ لے لیا۔ وہ پاکستان کے سارے بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کا پیسہ پاکستانی سرکاری خزانے میں ٹرانسفر کر دے گا۔ اس سے پہلے مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے۔ میں نے سنا ہے وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پلیز میری مدد کریں، یقین کریں آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، بس مجھے میرا پیسہ واپس مل جائے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو رحمان صاحب سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک طرف پیسہ دولت بے شمار تھا اور دوسری طرف ان کی بیٹی کا سوال تھا جسے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے، لیکن وہ کون سا ان کی بیٹی کو کوئی نقصان پہنچانے والا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے اس کی آفر کو قبول کر لیا اور واپس جانے کے لیے مڑے۔ سر آپ کیا سچ میں اس بڈھے کو اتنے پیسے دیں گے، اور کیا ہم زاوق سے بدلہ نہیں لیں گے؟ ارسلان نے پوچھا۔ لیں گے، ضرور لیں گے، اور اس بڈھے کو تو میں پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، اور اس زاوق سے بدلہ تو میں اپنے انداز میں لوں گا۔ جس طرح سے اس نے میری کمزوریوں پر حملہ کیا، میں اس کی کمزوری پر حملہ کروں گا، اس کی بیوی کو جان سے مار کر۔ کنگ کا پیسہ مار کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور وہ بہت پچھتائے گا۔ کنگ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ارسلان کہکا لگا کر ہنس دیا، لیکن فون پر ملنے والی اگلی خبر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ انڈیا سے پاکستان آنے والا پہلی جہاز زاوق حیدر شاہ کے ہاتھ لگ چکا تھا، جس میں موجود 40 من ڈرگس پانی میں بہا کر ضائع کر دی گئی تھی۔
इस बार नुकसान अरबों का नहीं खरबों का हुआ था। जाविक हैदर शाह, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, सुफियान मिर्ज़ा डांटते हुए चिल्लाया था। उसे यहाँ रहते हुए 4 दिन गुजर चुके थे। जाविक हर मुमकिन तरीके से उसका ख्याल रखता और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहता। वो खुद भी पढ़ाई में उसकी बहुत मदद करता था। आज जाविक बहुत खुश था। इसका बहुत बड़ा मकसद कामयाब हो गया था। इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट करने वाले खुफिया ड्रग्स का जहाज़ पकड़ चुका था। इसने जानबूझकर सारी ड्रग्स ज़ाया की थी। इसने कुछ सारे ड्रग्स को समुद्र में बहाया था, क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर ऐसे घटिया लोगों के लिए काम करते हैं। अगर वो सब कुछ जब्त करता तो यकीनन बहुत जल्द कोई ना कोई उसे यहाँ से निकलवा कर वापस उन लोगों तक पहुँचा देता। इसलिए इसने जानबूझकर सब कुछ ज़ाया कर दिया और बाद में कह दिया कि हमने के दौरान सब कुछ ज़ाया हो गया। एक इसकी खुशी की ये वजह थी और दूसरी वजह ये थी कि कहीं हिजाब और ज़ायम को शाम के रिश्ते की वजह से अच्छी खबर मिल चुकी थी। वो लोग शाम की शादी ज़ारा से करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसे हैरत इस बात की थी कि ज़ारा को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम न थी। क्या वो जानती थी कि उसकी शादी शाम से होने वाली है, या वो अनजान थी? इन सब बातों में जो भी था, शाम उस शादी को लेकर बहुत खुश था और इसकी खुशी देखकर जाविक भी बहुत खुश था। बस मेरी जान, ये आखिरी सवाल हल करो, फिर सो जाना। वो उसे प्यार से पिचकारते हुए फिर से सवाल समझाने लगा, जबकि एहसास की आंखें नींद से बड़ी हुई थी। जाविक, मुझे अच्छे से समझ आ गया है, कल टेस्ट बहुत अच्छा होगा, प्लीज़ अब मुझे सोने दें, मुझे बहुत नींद आ रही है, वो मिन्नतें करने वाले अंदाज में बोली। कह रहा हूँ कि ये आखिरी सवाल जल्दी से हल करो, फिर सो जाओ। वो तो कब से उसे प्यार से समझा रहा था। उसकी ज़िद पर गुस्से से बोला तो वो मुँह फुलाकर बैठ गई। मैं नहीं बोलती आपसे, जब देखे मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझे नहीं रहना आपके साथ, सब बताऊँगी मामा को। वो किताबें एक तरफ रखती हुई उठने लगी। जब जाविक ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा, वो किसी टूटी हुई डाली की तरह खींचती हुई उसके सीने से आ लगी। जब जाविक ने उसे बेड पर लेटाते हुए खुद उसके ऊपर आ गया, एहसास का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का था। यार, एक तो तुम रूठती बहुत हो, कह तो रहा हूँ आखिरी सवाल, सो जाना फिर, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। वो मोहब्बत से उसके बाल संवारते हुए बोला। उसे अपने बिल्कुल नज़दीक कर चुका था, जबकि उसकी गुर्बत सहते हुए नज़र तक नहीं उठा रही थी। सुबह नमाज के बाद समझ लूँगी, पक्का वादा, और वैसे भी फ्रेश माइंड के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। वो अपनी नींद का ख्याल करते हुए बहुत ही मध्यम लहजे में बोली, तो जाविक को भी एहसास हुआ कि पिछले 2 घंटे से वो मुसलसल अपना सर खपा रही है। जैसे मेरी जान की मर्ज़ी। उसके माथे पर अपने लब रखता उसकी किताबें समेट कर एक तरफ रख कर बेड पर लेट गया और इसका सर अपने सीने में रखते हुए उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जबकि एहसास रोज़ की तरह उसके गिर्द अपनी बाहें फैलाए अपनी आंखें बंद कर चुकी। कभी कभी तुम्हें अपने इतने करीब देखकर सोचता हूँ सारे वादे इरादे एक तरफ रखकर सबसे पहले अपना हक वसूल करूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ इससे पहले कि वो फिर से कभी बाकी शुरू करता, एहसास ने चेहरा उसके सीने से उठाते हुए उसके लबों पर हाथ रख दिया। सोच है जाविक, मुझे बहुत नींद आ रही है और इस वक्त आपने किसी भी किस्म की कोई भी फजूल बात की तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी, बल्कि ये कमरा भी छोड़कर चली जाऊँगी। वो नींद से डूबी आंखें लिए उसे देखकर धमकी देने वाले अंदाज में बोली, तो वो बेख्तियार मुस्कुराते हुए उसका सर एक बार फिर से अपने सीने पर लगाए सोने की कोशिश करने लगा। इसकी बातों से इसका यही हाल होता था। कभी चेहरा शर्म के मारे सुर्ख तो कभी गुस्से के मारे तप कर रह जाता, जबकि वो इसका ये अंदाज बहुत इंजॉय करता था। कुछ ही दिनों में उनकी ज़िंदगी बहुत हसीन हो चुकी थी। मामा, आपको पक्का पता है मेरा रिश्ता इनके लिए आया है? वो सुबह से शाम की तस्वीर लिए कभी इधर घूम रही थी तो कभी उधर। और नहीं तो क्या, और सबसे मज़े की बात यह है बेटा जी कि ये हमारे वतन के लिए लड़ता है, हमारे वतन के लिए काम करता है। ये लड़का आर्मी में है। तुम्हारे अब्बू ने ये बात सुनी तो फ़ौरन ही राज़ी हो गए। अब इससे ज़्यादा खुशी की और कौन सी बात हो सकती है कि जिसके साथ हमारी बेटी की शादी होगी वो वतन का सिपाही है। अम्मी तो सुबह से शाम की तारीफ़ें की जा रही थी, जबकि वो शाम की तस्वीर लिए बहुत गौर से देख रही थी। शायद यकीन करना चाहती हो कि ये शाम ही है, कोई और नहीं। बेटा, अब इसको घूर के नज़र मत लगा देना, पता है मुझे बहुत खूबसूरत दिखता है। लाओ तस्वीर वापस, और तुम्हारे भाई को दिखानी है। ज़ारा के एक भाई ने तो शादी के लिए हाँ कर दी थी, दूसरे की तरफ से भी हाँ थी, बस वो तस्वीर देखना चाहता था। हाय अल्लाह, मैं कैसे सुबह इनके पास जाऊँगी, कैसे इनकी क्लास लूँगी? ये तो मेरे मंगेतर निकल आए। ज़ारा कभी शर्मा रही थी तो कभी खुश हो रही थी।